اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ درود ابراہیمی کی موٹیویشن کہاں سے لائیں۔ تو انسان میرے اکارڈنگ کوئی بھی کام دو وجہ سے کر سکتا ہے، یا خوشی سے یا خوف سے۔ خوشی میں اب اس کی موٹیویشن ہے، اس کا پیشن ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی خوشی کے لیے وہ محنت کر رہا ہے واٹ سو ایور۔ لیکن جو بات کر لی جائے کہ خوف کی، تو کوئی آپ سے ڈنڈے کے زور پہ کرائے تو اس انسان کے خوف، یا پھر آپ کو کسی کا خوف ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں، یہ بھی خوف کی علامت ہے۔ اس طرح بہت ساری اگزامپلز آ جاتی ہیں۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کی موٹیویشن آپ کے خود جواب دے گا کہ آپ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر موٹیویٹ ہونا ہے آپ کو تو اس کی دو بڑی وجوہات تو ہیں۔ دعا، پہلی تو دعا، اور دوسری ہے جی خوف یا ڈر یا کچھ پانا یا واٹ سو ایور، طلب، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی موٹیویشن کیا ہے، آپ نے خود اندازہ لگانا ہے۔ چلیں اب میں آپ کو ایک مشاہدہ شیئر کرتی ہوں جس سے آپ کو موٹیویشن آئے گی۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کی موٹیویشن خوف بنی، اور نہ صرف خوف بلکہ یہ موٹیویشن ان کی بنی جب وہ لوگوں سے، جو روحانی لوگ تھے ان سے کام کرواتی تھیں، اور کچھ ٹائم بعد پھر کام خراب ہو جاتا تھا، پیسے بھی دینے پڑتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے بھی صدقے ہوتے ہیں، وہ نکلنے ہوتے ہیں۔ یہ ساری معاملات میں وہ کہتی ہیں میں گھبرا گئی، اور میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ بار بار معاملہ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ خراب ہو جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا، پیسے میرے پاس اتنے ہیں کوئی نہیں کہ میں دے سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے مدد مانگو۔ اور پھر یہاں ہم کس کو جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ روحانی طریقے سے کام کر رہا ہے؟ نو ڈاؤٹ کہتی ہیں لیکن ابھی بھی جتنے لوگوں سے کام کروایا وہ واقعی روحانی جو ہے وہ معاملات کے حامل تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ کا کلام ہی پڑھنے کو بتایا۔ لیکن پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ ہم کیسے اس چیز کے اندر ہی پھنسے رہیں گے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ اپنا رابطہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک خوف، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی کا ایک واقعہ سنا، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ جو ان کی جرنی رہی اس کے اندر سٹارٹ میں خوف تھا، ڈر تھا، کیونکہ انہیں روکا جا رہا تھا تاکہ وہ پڑھے ہی نہ۔ لیکن اس کے بعد کہتی ہیں کہ لائف میں ایک ایسی جرنی شروع ہو گئی درود ابراہیمی کے ساتھ، جو اگر کبھی دل میں خیال آئے شیطان کی طرف سے کہ اچھا آج نہ پڑھو، آج رہنے دو، آج چھوڑ دو، تو کہتی تھی کہ میں اگر کبھی چھوڑتی یا ذرا سے سست ہوتی تو ایک دم میں اس کے نتائج پھر دیکھ لیتی، وہ سکون ختم، وہ پریشانیاں سامنے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کہتی ہیں کہ کوئی پریشانی نہ آئے یا کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے اندر آسانی ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ مجھے آیتیں آتی تھی نظر کہیں بھی، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، جس میں کہتی ہیں اکثر اوقات مجھے اس میں پڑھتی تھی کہ تھا کہ صبر، تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ آپ لوگوں کو بھی آتی ہوں گی۔ تو کہتی میں سوچتی تھی کہ میں کس چیز پہ صبر کر رہی ہوں، مجھے تو کسی چیز پہ بھی صبر نہیں کرنا پڑا۔ جبکہ کہتی ہیں بعد میں سوچا تو ریئلائز ہوا کہ ہاں میں تو صبر کر رہی تھی، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کو صبر کرنا ہی نہیں پڑتا۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ صبر کر رہی تھی کافی چیزوں میں، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ صبر کر رہی ہیں، وہ فیل نہیں ہو رہا تھا نا۔ یہ وہی بات ہے کہ کسی کو انجیکشن لگا، اس کے مجھے انجیکشن کی درد ہی نہیں ہو رہی لیکن انجیکشن لگ رہا ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ تو لیکن کہتی ہے کہ جس دن درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا تھا اس دن ایسی ایک کیفیت ہوتی تھی، وہ سکون نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں اگر کبھی آپ نے ایک بہت ہی بہترین کھانا، کوئی ایک ڈش لے لیتے ہیں، چلے ہم بریانی کی بات کر لیتے ہیں، اگر آپ نے کسی کے ہاتھ کی، کسی ریسٹورنٹ کی بہت ہی مزیدار بریانی کھائی ہوگی کہ اتنی وہ مزیدار بریانی ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی بھی بریانی کھاتے ہیں آپ کو وہ لذت نہیں آتی، تو ظاہر ہے نا کہ آپ پھر اسی بریانی کی طرف لپکیں گے۔ بالکل ویسے ہی یہ بہن بھی کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے، وہ جو اس دن درود ابراہیمی پڑھا ہوتا ہے اس سے جو سکون ہوتا ہے، جو چیلنجز آتے ہیں وہ چیلنج لگتے نہیں ہیں۔ کوئی اگر تلخ بات کر بھی رہا ہو تو اس کے اوپر پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبر ہو جاتا ہے، جبکہ ایسے اگر کوئی بات کرے تو بس بھی اس کا سر اور ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا۔ لیکن درود ابراہیمی جس دن پڑھا ہوتا ہے اس دن کیسے صبر ہو گیا، کیسے اگلے کی بات دل پہ نہیں لگی، آسانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو یہ سب درود کی برکت ہے۔ احادیث میں ہے کہ درود پاک پڑھنے والا شخص کے لیے جو غم ہے اس کے سارے، ان کے لیے وہ کافی، اگر وہ ہر وقت پڑھتا رہے گا تو ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ درود پڑھیں، پھر 313 مرتبہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے غموں کے لیے یہ بھی کافی ہے، کثرت کی تعداد بنتی ہے 313۔ اسی لیے جب ایک انسان نے یہ آسانیاں دیکھی ہوتی ہیں، پھر جب ظاہر ہے وہ آسانی اس کی زندگی سے نکل جائے تو اس کو محسوس تو ہوگا۔ بالکل ویسے ہی
یہ بہن کہتی ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ جب جب انہوں نے درود ابراہیمی نہیں پڑھا، کوتاہی کی، اب تو کہتی ہیں ایسا معاملہ ہے کہ اگر درود ابراہیمی اپنے وقت پر ادا نہ ہو تو محسوس ہوتا ہے کچھ کمی ہے، لیکن وہی ہے کہ پڑھ رہے ہیں تو برکت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وقت پہ ادا نہیں ہوا لیکن پڑھ تو رہے ہیں نا اپنا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ برکت نہیں ہوگی، برکت ہوگی۔ یہی بہن ایک معاملہ ڈسکس کرتی ہیں، کہتی ہیں ان کی کسی سے لڑائی ہوگی اور بڑی پریشانی تھی اور بڑا دل کرے کہ سنا دے اگلے کو، لیکن کیونکہ ماشاءاللہ نے درود ابراہیمی پڑھا ہوا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گنتی کا 3 سے 4 کہتی ہیں شاید مرتبہ میں نے شاید درود ابراہیمی پڑھا ہو، کہتی ہیں ایک دم سارا معاملہ ایسے بیٹھ گیا جیسے کبھی آپ نے چولہے پہ کوئی برتن دیکھا پڑا ہو جس میں کوئی ایسا کوئی چاول بوائل ہو رہی ہو یا کچھ ایک دم سے جھاگ اوپر آتی ہے اور جیسے ہی آپ چولہا آہستہ کر دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں فوراً بیٹھ جاتی ہے نا تیزی سے نیچے، بالکل ویسے ہی کہتی ہیں ایسے لگا کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ کرم ہے، ہم کیوں اس اپرچونٹی کو چھوڑ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے بھی یہی موٹیویشن ہونی چاہیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسے ان بہن کی موٹیویشن بنی کہ میں کتنے عالموں کے پاس جاؤں، کیا میرا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہو سکتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مجھ پہ نہیں ہو سکتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے میں اللہ سے جڑ جاؤں گی۔ ایک میڈیم تو چاہیے ہوتا ہے نا، اگر آپ ابھی بھی کہیں جائیں تو آپ کو کوئی گاڑی چاہیے ہوگی، کوئی بائک، سائیکل، کچھ تو اپنے پاؤں تو چاہیے ہوں گے نا، ایسی تو ہوا میں اڑ کے نہیں چلے جائیں گے۔ ہوا میں بھی اڑیں گے تو ہوا میڈیم ہے، قالین میڈیم ہے، اڑنے والا قالین، واٹس ایور۔ بتانے سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تک بھی پہنچنے کے ذریعے ہے نا، اللہ تعالیٰ تک بھی وہی پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں کوئی ایکسیپشنل کیس ہو وہ ہم نہیں کہہ سکتے، جیسے انبیاء کرام ایکسیپشنل کیسز میں آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا۔ تو یہ سب انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ درود پاک وہ ایک آسان عمل ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اس کی موٹیویشن آپ نے ڈھونڈنی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے ریئلائز کیا یا تو میں اپنے غموں پہ روتی رہوں اور ادھر جاؤں، کبھی کسی کے پاس جاؤں اور جاننے کا بھی پتہ نہیں کہ وہ بندہ حل کر سکتا ہے میرا معاملہ، کہ نہیں، کیونکہ اس نے بھی تبھی حل کرنا جب اللہ نے چاہنا ہے۔ تو جب یہ سب بھی نہیں پتہ لیکن اللہ نے ہی سب کرنا ہے تو کیوں نہ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو؟ کیا ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دھکے کھانا، تو وہ دھکے ہی کھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں مددگار ہوں، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو اللہ اپنے بندے کو کافی ہے۔ آپ نے موٹیویشن ڈھونڈنی ہے کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے، آیا آپ اپنے حالات کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہی آپ نے اپنی زندگی گزار دینی ہے؟ اگر اپنے حالات چینج کرنے ہیں، کچھ پانا ہے، کسی دشمن کے چنگل سے بچنا ہے، سکون دہ زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا پڑے گا، اور آپ پڑھیں گے تو پھر آپ خود ہی اس پہ لگ جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، اور وہ موٹیویشن بھی میں بتا دوں تبھی ہوگی جب اللہ چاہیں گے۔ اسی لیے اللہ سے دعا مانگیں، پاک ہے ناپاک ہے جو بھی حالت ہے، دعا مانگے، کہیں اللہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، زیادہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور ایک ٹپ یہ کہ جب پڑھیں تو شکر الحمدللہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں گے شکر ادا کرنے سے اور ملتا ہے، تو جب آپ شکر ادا کریں گے درود پاک پڑھ کے تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے آسانیاں ہونے لگ جائیں گی، اور آپ کے جو درود پاک کی تعداد ہے وہ بھی انکریز کرنے لگ جائے گی۔ میں نے بہت سارے ویز آلریڈی ڈسکس کر دیے ہیں، کس طرح آپ آڈیو کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ کے کام کرتے ہوئے، کیسے کیسے وہ کام جن کے اندر آپ کا مائنڈ یوز نہیں ہو رہا، برتن دھوتے ہوئے، گھر کا کھانا بناتے ہوئے، گھر صاف کرتے ہوئے، آپ درود پاک پیچھے پیچھے پڑھیں۔ آپ کوئی آڈیو اپنی خود کی بنا لیں، اس کے پیچھے درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ اتنے کام ہم ایسے کرتے ہیں جس میں ہمارا منہ بند ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے کپڑے استری کرنے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، بہت سارے باتیں ہیں، رستے نکلتے چلے آئیں گے، کھوجیں، اللہ کی مدد آئے گی تو خود ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رستے کھل جائیں گے۔ تو دعا مانگے، سب اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن وہی ہے کہ کسی کے دل میں اگر ایک کہہ لیں کہ ایک خواہش بھی جاگی ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جاگ سکتی، اچھی خواہش، نیک خواہش۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔